دن دوسرا وکیل نکلتا ہے، وہ کہتا ہے انتخابات میں ہمارا تو مقابلہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. پھر بھی آپ، مگر مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کیا لیول پلینگ فیلڈ ان کو 2018 کی طرح چاہیے؟ یا لیول پلینگ فیلڈ میں اگر ہمیں کوئی یہ بات کہتا ہے کہ پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، تو جو ہمیں یہ بات کرتے ہیں، کیا 2017 سے پہلے اور 2017 تک وہ پروسیس اڈاپٹ کیا گیا عدالتی، جہاں ایک مانیٹرنگ جج اور جے ٹی بنائی گئی تھی؟ اور کیا 2 ماہ کے اندر اندر ہمیں سزائیں دے دی گئی؟ اس کو پروسیس کہتے ہیں عدالتی. اور آج 6 سال ہونے کو ہیں، ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا، اور کہتے ہیں کہ جناب ان کو پروسیس کے ذریعے ریلیف ملنا چاہیے. ہوئی تو ان سے ناانصافی ہے، مگر ان کو پروسیس کے ذریعے انصاف ملنا چاہیے. کیا آنے والے انتخابات میں بھی ہمیں باہر رکھ لیا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ بھی ہے اور انصاف کے تقاضے بھی کیا پورے ہو جاتے ہیں؟ مگر میں سلام کرتا ہوں آج اداروں کے ان سربراہان کو جن کے ہوتے ہوئے جو ہم کہتے تھے، جو ہمارا بیانیہ تھا، ان کی تکمیل، اس بیانیے کی تکمیل ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے کسی حد تک. جو ہم کہتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ آئین قانون کے مطابق کام کریں، حدود و قیود میں رہ کر کام کریں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. تو ایک ادارے نے جب 9-10 مئی کے واقعہ پہ خود احتسابی کی تو سہولت کار سامنے آ گئے. آج ایک دوسرے ادارے کے سربراہ نے، جہاں پر جلتے تھے نام لیتے ہوئے، بڑا واضح پیغام دیا ہے، بڑا واضح فیصلہ دیا ہے کہ دھرنے میں جو دھرنا کروانے والے تھے، جو سہولت کار تھے، چاہے وہ اس وقت کا پرائم منسٹر ہو، چاہے اس وقت کا آرمی چیف ہو، چاہے چیف جسٹس ہو، ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہوگا. تو یہی ہمارا بیانیہ تھا. پھر ہمارا کوئی اداروں سے جنگ نہیں تھی، ہم کوئی مسلح جدوجہد نہیں کر رہے تھے. ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص قانون سے بالا نہیں ہونا چاہیے. اداروں میں کوئی شخص، یہاں تک کہ ریاست میں کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پاکستان سے بالا ہو یا آئین قانون سے بالا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ایک ادارے کے سربراہ نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج اداروں میں بیٹھے لوگ بھلے چیف کے بدلنے سے، بھلے ادارے کے سربراہ کے بدلنے سے آئین قانون کی بالادستی کا کام شروع ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اداروں کے سربراہ جو ہیں کمپرومائز آتے ہیں تو اس وقت اداروں کے اندر قانون آئین کی بالادستی نہیں ہوتی. جب چاہیں اداروں کے سربراہ آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے ہوں تو یہ سسٹم ہی نتائج دے سکتا ہے. تو اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کوئی یہ سمجھے کہ اس کمیشن کو بھی لمبا کر دیا جائے تو، اور اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کسی کو کٹہرے میں لائے بغیر آگے چلا جائے، تو میری گزارش اتنی ہوگی کہ انتخابات سے پہلے کم از کم
इस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जानी चाहिए ताकि लोगों के जहन क्लियर हो सके, ताकि जो जहन साजी की गई थी 4 5 6 साल लोगों की, वो एक साफ माइंड से इंतखाबात में अपना वोट कास्ट करें पाकिस्तान के मफाद में, ना किसी बहकावे में आकर गलत प्रोपेगंडे की नजर होकर वो वोट कास्ट करें। मैं यहां यह भी कहूंगा कि अगर एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाती तो अच्छा था। मैं आज यह भी कहना चाहता हूं कि कारगिल पर अगर कमीशन बन जाता तो भी अच्छा था। ये कौमी मफाद में चीजें हैं, और आज भी जो फैजाबाद धरने पे कमीशन बना है और जितना उसको इख्तियार दिया गया है, मेरी गुजारिश होगी अदारों से, बाइख्तियार लोगों से, कि पाबंद किया जाए कि वो टाइम फ्रेम से आगे ना जाएं, ताकि इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ हो सके और पाकिस्तान की डायरेक्शन सही हो सके। और पाकिस्तान में जो आज भी लोग वही 9-10 मई से पहले वाला माहौल बनाना चाहते हैं इंतखाबात से पहले, ताकि वो नताइज जो हैं वो 2018 के ले सकें, ताकि वो लोगों को गुमराह इस तरह कर सकें कि पाकिस्तान की मईशत भी डूब जाए, पाकिस्तान भी गर्दाब में फंसा रहे और वो किसी गैर मुल्की एजेंडे को फुलफिल कर सकें पाकिस्तान के अंदर। ये नहीं होना चाहिए। और जो लोग हमें ये भाषण दे रहे हैं कि जनाब इक्का दुक्का सीटों के लिए आप मारे मारे बलूचिस्तान फिर रहे हैं, तो उनकी खिदमत में गुजारिश है, इक्का दुक्का सीटों से कहीं ज्यादा हमें बलूचिस्तान की वो इलाकाई जमातें, वो इलाकाई ग्रुप जो हैं, उनको नेशनल धारे में शामिल करना मकसूद है। आज भी हम ये बात कहते हैं कि नवाज शरीफ के लिए 2018 का रीप्ले मत देखो। आज भी हम ये कहते हैं कि जो हमें ताना देते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा देखते हुए आपको पंजाब के अंदर खौफ आ रहा है, तो उनकी खिदमत में गुजारिश है कि ज़िमनी इंतखाबात में भी अगर सहूलतकारी जनरल फैज से जनरल बाजवा तक मुयस्सर ना होती, सहूलत देने वालों को, सहूलत लेने वालों को, तो 20 ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मुख्तलिफ होते। मगर आज मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि अगर फेयर फ्री इंतखाबात, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड आप 2018 को ही कहते हैं, तो फिर ये मुमकिन नहीं है और ना ही ये पाकिस्तान के मफाद में हो सकता है। पाकिस्तान के मफाद में हां, ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ या चेयरमैन पीटीआई, इनके तमाम पेंडिंग केस जो हैं उनको मुनसिफाना आजादाना उनके फैसले इंतखाबात से पहले हो जाने चाहिए। दोनों के फैसले इंतखाबात से पहले हो जाने चाहिए, ताकि इंतखाबात के नतीजे में जो जमात हुकूमत बनाए उस पे कोई चार्ज ना फ्रेम कर सके, उस पे कोई उंगलियां ना उठा सके। तो मेरी आखिर में ये गुजारिश होगी कि जो इंतखाबात में अपनी स्पेस नहीं देख रहे अवाम की तरफ से, अवाम की पिजीराई नहीं देख रहे अपनी हमायत में, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि अगर जमहूरियत पे कोई यकीन रखता है, अगर आइन कानून की बात करता है पब्लिक प्लेस पे, तो उसको झूठ का सहारा लेने की बजाय अपने उन बड़ों का जो उन्होंने कुर्बानियां दी, वो कोई फांसी चढ़ गया, कोई बेगुनाह शहीद हो गया, उनको देखें और देखते हुए जो मिसाके जमहूरियत किया था, हम आज भी उस पर पाबंदी कर रहे हैं, पाबंद हैं।
ہم آج بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ کون کون پاناما میں سپریم کورٹ گیا تھا. ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ کن کے کہنے پہ کون گیا تھا. ہم نہیں کہنا چاہتے کہ جو سمجھتے تھے کہ 2018 کی طرح کوئی سلیکشن کمیٹی کام کرے گی اور باریاں لگیں گی. سلیکشن کمیٹی نہ پاکستان کے مفاد میں اس وقت تھی نہ آج ہے. اس وقت بھی عوامی ووٹوں سے حکومت بنتی تو یہ حال نہ ہوتا. آج بھی اگر عوامی ووٹوں کے بغیر کسی کو آگے پیچھے کرنے کی کسی کی خواہش اگر خدا نہ خواستہ ہوگی تو اس کا نقصان ریاست کو پہنچے گا. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو, سب کو انصاف ملنا چاہیے. صاحب یہ بتائیں کہ آج بلاول کی بات سے جو ہے وہ آپ مسلم لیگ نون کو بہت دکھ ہو رہا ہے, لیکن ایک ٹائم پہ جب انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے لیے سینٹ کے ووٹ مانگے تو مسلم لیگ نون نے بھی باپ کے پڑے تانے دیے. تو آج یہ مقافات عمل نہیں ہے, آج باپ سے آپ لوگ بھی مل رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ الیکٹ ہو چکے تھے. آج انتخابات ہونے کو ہیں. آج اگر ان کو الیکٹ کر دیا گیا ہے یا وہ الیکٹ ہو چکے ہیں تو ہم ان کے ووٹ حاصل کر رہے ہیں, تو تب تو آپ کا یہ سوال بنتا ہے. اگر وہ منتخب ہونے جا رہے ہیں اور ہم کوئی کنگ پارٹی کا جو تانا ہمیں دیا جا رہا ہے تو پھر ووٹر کو تو اندازہ ہوگا کہ ہم کس کے اتحادی کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں. وہ آزاد ہیں. ایم کی ایم آپ کے ساتھ ملی جس سے نواز شریف کہہ رہے تھے جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی آئی. آج اسی جماعت کے ساتھ آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سندھ میں کرنے جا رہے ہیں, آپ وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں. یہ اتحاد جو ہے صرف حکومتیں بنانے کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں یا کوئی ملک میں مفاد میں کرتے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ اداروں کے سربراہ بدلنے سے آئین قانون کی بالادستی قائم ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ایک گروپ یا ایک جماعت کے سربراہ کے بدلنے سے بھی بہت سی ذہنی فکری تبدیلی آئی ہے جس کا مظاہرہ آپ پچھلے 3-4 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. اچھا ویسا یہ فرمائیے گا کہ آپ اشاروں و کنایوں میں بات کرتے ہیں, آپ کا سٹائل ہے اپنا. یہ بتائیں کہ اب کون سے ایسے عناصر اسٹیبلشمنٹ میں یا عدلیہ میں ہیں جو نواز شریف کے آئندہ آنے والے انتخابات کے نتائج تبدیل کر سکتے ہیں؟ ایک تو ان کے نام بتا دیں تاکہ وضاحت ہو جائے. دوسرا یہ کہ نواز شریف دور میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا پتراٹا کا, وہاں پہ کیبل جو کار ہے وہ کافی خراب ہے, لوگوں کا روزگار ہے اس سے, پلیز اس حوالے سے آپ بتائیے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سہولت کاری موجود ہے تو آپ نے دیکھا 9-10 مئی کے بعد سہولت کاری جو کر رہے تھے وہ نام سامنے آئے اور ایک ادارے نے ان کا احتساب کیا. آج دوسرے ادارے میں بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ تھے فیض آباد دھرنے کے ہوں یا 2014 کے دھرنوں کے ہوں, وہ دھرنے دلوانے والے تھے, دینے والے کون تھے, اور 2017 کے ماسٹر مائنڈ کون تھے, فیصلے کرنے والے, فیصلے کروانے والے. اسی طرح 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ. تو میں یہ گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں, آج بھی اگر سہولت کاری اس کو میسر نہ ہو تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کرپشن کے کیسز پینڈنگ اس طرح ہو رہے ہوں یا جس طرح سٹے مل رہے ہیں, یا جس طرح آپ دیکھیں کہ ہم تو جیل میں ہوتے تھے تو نیب کو ہمیں ریمانڈ پہ دے دیا جاتا تھا. آج آپ دیکھیں کہ نیب ریمانڈ مانگتا ہے تو کس طرح ان کے ریمانڈ کی جو استدعا ہے مسترد کر دی جاتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نیب کو بار بار ہم نے بھگتا مگر پھر نیب کو بار بار ریمانڈ پر ہمیں دے دیا جاتا تھا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ساری قوم کے سامنے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ آج, بلکہ میں نے تو یہ بات کہی تھی اور آج پھر دوہرا دیتا ہوں, 2 اداروں کے سربراہ بدلنے سے ماحول چینج ہو گیا, آئین قانون کی بالادستی نظر آنا شروع ہو گئی.
तीसरा अदारा जिसको कौम मुंतखब उस के अदारे के सरबराह को कौम मुंतखब करने जा रही है, उसका नाम नवाज शरीफ है। ये अदारों के सरबराह जो हैं, अगर काम करना शुरू किया और इंशाअल्लाह इनके रास्ते में रुकावटें हायल ना हुई तो बहुत जल्द पाकिस्तान 2017 का पाकिस्तान बनता आपको नजर आएगा। ये है कि जहाँ के मान पाते हुए आजकल आपका मीडिया पे काफी जोर शोर है, गुस्सा है, आपने कहा है कि ये डिस्कशन हो रही है। दूसरा ये बताइएगा कि जाम कमाल हो जो आपके पहले एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ मिनिस्टर बने, वो हों या वाह पार्टी के कुछ लोग जो आए हैं या असम सैनी वगैरह, वो मुस्लिम लीग नून का कैसे हराबल दस्ता हो सकते हैं? क्या हम ये समझें कि जितना हम मुस्लिम लीग नून को जानते हैं कि जावेद लतीफ तो जो है पार्टी का कोई एक अहम ओहदा वो तो हासिल नहीं कर सकता, लेकिन बशीर मेमन साहब जो रातों रात आते हैं सिंध चैप्टर के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो आपके और बशीर मेमन जैसे जो लोग हैं उनमें क्या डिफरेंस क्या है? आप में क्या मैं आपकी बात को आपका कोई सॉफ्टवेयर इशू है या क्या है? देखें, गुजारिश ये है कि 3 छोटे सूबे, और मैंने हमेशा ये बात की है कि बदकिस्मती से हमारी सोच अप्रोच ये थी कि नेशनल जमातों को जिस तरह सुकेड़ के, जिस तरह कमज़ोर करके, तोड़ के इलाकाई जमातें बनाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी को भी महदूद कर दिया गया सिंध तक, मुस्लिम लीग को महदूद कर दिया गया पंजाब तक। हमने बहुत अरसे तक सिंध के अंदर इसलिए तंजीम पे तवज्जो ना दी कि एक नेशनल जमात को जो जिन चैलेंजेस का सामना गैर जमहूरी कुव्वतों से है, हमारी तरफ से उनको किसी किस्म का कोई सख्त वक्त नहीं मिलना चाहिए या हमारी तरफ से उनको सहूलत मिलनी चाहिए। तो आज हम महसूस कर रहे हैं कि वो काफ़ी अरसा जो हमने अपनी जमात को नज़रअंदाज किया, अपने लोगों को नज़रअंदाज किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नज़रअंदाज किया, उससे अंदरून सिंध और कराची के बिलखसूस लोगों ने सफ़र किया। इसलिए हम वहाँ तवज्जो दे रहे हैं। और जहाँ तक बलूचिस्तान का तल्लक है, तो बलूचिस्तान के अंदर बदकिस्मती से गैर जमहूरी कुव्वतों की मुदाखलत ज़्यादा रही है, और वहाँ जिस तरह जमातों को तोड़ा जाता है और जिस तरह हाँ के इधर उधर लेकर जाया जाता है, शायद आप बिफोर इलेक्शन उसी तनाज़र में आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं। तो मगर अगर इंतखाबात के बाद इस तरह का अमल आप देखते तो आपकी बात में वजन होता। आज जो इंतखाबात से पहले कोई मुस्लिम लीग में शामिल हो रहा है या किसी और जमात में शामिल हो रहा है, तो मेरा ख्याल है ये आपका क्लेम बनता नहीं है। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम बात की कि इंतखाबात से पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी इंसाफ मिलना चाहिए और मियां नवाज शरीफ को भी मिलना चाहिए। अगर इमरान खान जो हैं वो किसी सूरत जमानत पर बाहर आ जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनका मुकाबला इंतखाबात में नून लीग जो है वो कर सकेगी? गुजारिश ये है कि अगर आइन कानून इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, तो मेरे जैसा कानून से नावाकिफ शख्स भी ये कहता है कि जो 8-10 केस मेन हैं, उनमें से कोई एक केस भी ऐसा नहीं है कि जिससे वो सज़ा से हाँ बंदयाल साहब होते तो आप कह सकते थे, मगर आज जिस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं और जिस प्रोसेस को कहा जाता है कि पूरा किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों तो 9-10 मई के मास्टरमाइंड जो हैं वो बच सकें, या 190 मिलियन पाउंड के हड़प करने वाले बच सकें, या पिंकी साहिबा जो हैं उनकी करप्शन की दास्तानें जो हैं। और मैं ये बात वाज़ह कर दूं कि बुज़दार साहब को अगर आप 6 घंटे कहीं खड़ा करके पूछ लें ना, तो वो बताएंगे कि 90% जो हिस्सा था वो ज़बान पार जाता था। आप उसको तो कहते हैं
بلیم دیتے ہیں کہ وہ بڑا کرپٹ تھا اور پیسے لے کے پوسٹنگ ٹرانسفر کرتا تھا. اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ روز کیا ہوتا ہے پنجاب کے اندر, مگر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا اور آج تک نہیں اس کو پوچھا جا رہا. تو کیا میں غلط ہوں پھر یہ کہتے ہوئے کہ آج بھی اس کو سہولت کاری میسر ہے؟ پھر آپ لاسٹ پھر آپ آسان الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کے کیسز ختم کریں, عمران خان کو الیکشن سے پہلے فوری سزا سنائیں, جو آپ کہتے ہیں کہ انصاف کیا جائے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ باپ نے اپنے پلے پوسے بچے جب بوڑھے آپ کے حوالے کر دیے ہیں, آپ باپ سے خوش ہیں؟ آپ ایک سیکنڈ, مگر آپ بدقسمتی سے جو بات کرتے ہیں, بڑی ادب سے گزارش ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ میرے 6 سال مجھے لٹکائے رکھیں اور خود بھی کہیں کہ ناانصاف, یا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی آپ میں سے یہ کہہ دے کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافی جسٹس ثاقب نثار نے نہیں کی. کیا بندیال تک عمران خان کو سہولتیں میسر نہیں ہیں؟ کیا کوئی ملزم یا مجرم کوئی ججز گیٹ سے اس سے پہلے جاتا آپ نے دیکھا؟ کیا ریمانڈ کے دوران کسی کو بیل آؤٹ آپ نے ہوتے دیکھا؟ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی ملزم کو گڈ ٹو سی یو کسی نے کہتے دیکھا؟ اور کیا کچے کے ڈاکوؤں کو کوئی ججز گیٹ سے لے کر جائے گا؟ خدا کا خوف کریں. آپ نواز شریف اور عمران خان کا موازنہ کر رہے ہیں اور ان کو برابر کھڑا کر رہے ہیں. ایک نے پاکستان کو گرداب میں پھنسایا, ایک نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, ایک نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, ایک نے پاکستان کو سی پیک دیا, اور آپ دونوں کو برابر کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.